यीशु मसीह का तीसरा कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब से फरमाया, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। औरत देख, तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, और फिर आगे हम पढ़ते हैं, देख तेरी माँ ये है। इसको कलमाए मोहब्बत भी कहा जाता है। जब हम इससे पहले के दो कलमात की तशरीह करते या उनको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की मसलूबियत को हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यहूदी रहनुमाओं और रोमी सिपाहियों के ज़ालिमाना रवैया और उनका जुल्म और तशद्दुद, खुदा में यीशु मसीह पर लान तान करना और ठट्ठे मारना, ये सब कुछ एक सनसनीखेज मंजर है जो आज भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज़ेर बहस कलमात, जिसमें दोनों कलमात के बरक्स मुक़द्दस यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह के चंद दोस्तों की तस्वीर पेश करता है। जैसा कि पहले ही बयान किया जा चुका है कि खुदा यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी पहले 3 कलमात जो उसने दूसरों के लिए कहे और चौथे से 7वें कलमे तक अपने बारे में। तीसरा कलमा उन कलमात में से आखिरी कलमा है जो उसने दूसरों के लिए कलमात कहे, जिसको कलमाए मोहब्बत भी कहा जाता है। कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है और इस वक्त जितने लोग या जितनी ख़वातीन क्रॉस के नीचे खड़ी यीशु मसीह को देख रही हैं, वो यीशु मसीह की मोहब्बत में रहकर उन्होंने खौफ को दूर कर दिया है। उन पर खौफ बिल्कुल भी तारी नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन का नज़रिया ये है कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त ख़वातीन इस कदर गैर अहम थीं कि उनकी मौजूदगी किसी तरह से भी बाअसर नहीं थी, इसलिए कि वो किसी की तवज्जो का मरकज़ नहीं थी, ना ही वो किसी तरह के ख़तरे का सबब बन सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ किसी शख्स का किसी ऐसे शख्स के साथ हमदर्दी करना जिसको सलीबी मौत की सज़ा दी गई हो, उस पर हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम भी ख़तरे से खाली ना था। ऐन मुमकिन था कि ये ख़वातीन भी जो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार सलीब के नीचे मौजूद थीं, यहूदी रहनुमाओं के किसी फतवा या रूमी सिपाहों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो जाती। यही वजह थी कि खुदा यीशु मसीह के तमाम शागिर्द मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ गए। इसी खौफ से पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। सिर्फ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल वाहिद शागिर्द था जो इन चारों ख़वातीन के साथ यीशु की सलीब के नीचे मौजूद था। यकीनन उसकी यीशु मसीह के साथ मोहब्बत उसके उस खौफ पर जो
وہ منظر پیش کر رہا تھا غالب آ چکی تھی، جس کے سبب سے دیگر شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس لیے مقدس یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اسی حالت میں یسوع مسیح کے ساتھ محبت یا ہمدردی کا اظہار رومی حکومت کی مخالفت تھی، لیکن صلیب کے نیچے ان کی موجودگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دیوانہ وار محبت کا ثبوت ہے، جو ہر طرح کے خوف پر غالب تھی۔ صلیب کے پاس خواتین کی موجودگی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں صلیب کے پاس 4 خواتین کا ذکر کیا، جبکہ متی اور مرکز اپنی انجیل میں 3 خواتین کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ خواتین صلیب کے پاس نہیں بلکہ دور کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ بیانات میں اختلافات کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، قدیم یونانی طرز تحریر، اور نمبر 2، مختلف اوقات میں منظر کشی۔ یعنی کہ قدیم یونانی طرز تحریر کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ وہ دور کھڑی تھیں، اور پھر اگر دوسرے پوائنٹ کو دیکھا جائے کہ مختلف اوقات میں منظر کشی کی گئی، یعنی کہ آگے پیچھے ٹائمنگ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے شاید عورتیں وہاں قریب کھڑی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتی گئیں۔ لیکن چاروں اناجیل کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور ہم اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ خواتین وہاں پر موجود تھیں۔ یونانی طرز میں پہلی وجہ زبان کا اصل متن یونانی زبان میں سے، جسے 2 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جس کو 2 بار استعمال کیے گئے یونانی زبان کے حرف کا اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو آیت کو یوں پڑھتے ہیں کہ صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی تھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں بھی خواتین کی تعداد 3 ہی ہے، لیکن بعد کے مفسرین اس سے متفق نہیں۔ وہ یسوع مسیح کی ماں کی بہن اور مریم جو کلوپاس کی بیوی کو 2 الگ الگ خواتین گردانتے ہیں، کیونکہ مرکز 15واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، میں یسوع مسیح کی ماں کی بہن کا نام سلومی بھی آیا ہے، اور چھوٹے یعقوب اور یواس کی ماں مریم کو ایک الگ خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ قدیم یونانی نسخوں میں اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی، بظاہر ایک ہی فکرہ ہے، جس سے مراد یہ لی جاتی ہے
کہ ان کے درمیان علامت لگائی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو خواتین ہیں، جس کو انگلش میں فل سٹاپ یا ڈاٹ کہا جاتا ہے۔ یونانی زبان کے اصل متن میں ان چار خواتین کے لیے الگ الگ حالت کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چار خواتین کا ذکر، لہذا یوحنا 19 باب اور اس کی 25ویں آیت میں 3 نہیں بلکہ 4 خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف اوقات میں منظر کشی سے مراد کہ بیشتر مفسرین کی یہ وجہ ہے کہ جب یہ خدا یسوع مسیح نے اپنی ماں سے کہا، عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ عین ممکن ہے کہ متی اور مرکز اس وقت کی منظر نگاری کر رہے ہیں جب مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ دوسری منظر کشی کچھ یوں کی جاتی ہے۔ اس لیے مقدس متی اور مقدس مرکز نے صلیب کے پاس موجود خواتین کے ساتھ مقدسہ مریم کا نام نہیں لکھا، البتہ مقدس یوحنا دیگر خواتین کے ساتھ مقدسہ مریم کا نام شامل کرتا ہے۔